السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ ایبٹ آباد سے شیئر کی ہے، اور میری جو لسنر ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا نیم آن ایئر نہیں کرنا۔ وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اور ان کا ایبٹ آباد میں ہی اپنا گھر ہے جدھر ان کی شادی ہو کر گئی۔ وہ بیسیکلی پنجاب میں رہتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا جو گھر ہے، سسرال کا گھر ہے، وہ بہت بڑا ہے ایبٹ آباد میں، اور پہلے دن سے ہی جب میں ادھر گئی تو مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ اسیب ہے، کیونکہ اس گھر میں جو اسیب ہے وہ واضح طور پر ہے، ان کی آوازیں آتی ہیں، وہ اپنا واضح کرتے ہیں۔ اس ساری سٹوری سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتی جاؤں کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل اپنا واضح نہیں کرتے، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو اپنا واضح کرتے ہیں۔ وہ اپنا بتاتے ہیں کہ لوگ ادھر سے اس جگہ کو چھوڑ دیں، ادھر سے چلے جائیں۔ تو میری لسنر یہ کہتی ہیں کہ ان کو واضح ہو گیا تھا کہ وہاں پر جنات ہیں۔ تیاں شادی ہو کر جیسے ہی گئی تو ادھر پاؤں کو کوئی بہت زیادہ چھیڑتا تھا، پاؤں کی فنگرز کو چھیڑتا تھا، پاؤں کا جو تھم ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ چھیڑتے تھے۔ جہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا، سوئی ہوتی تھی تو کوئی ہلا دیتا تھا، کمرے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری علامات تھیں، یہ تو بہت معمولی ہیں۔ میری جو ساری سسرال فیملی تھی جس میں میں رہتی ہوں، میرے بچے، میرے ہسبینڈ اور میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی اور ان کی مسز، ان کے بچے، اور میرے ساس سسر، اور ایک میرا چھوٹا جو دیور، یعنی جو میرے بھائی کا جو میرے ہسبینڈ کا چھوٹا بھائی ہے۔ اتفاقاً جو میرے دوسری ہیں، میری جیٹھ کی جو بیوی ہیں، ان کو اور میری ساس کو جانا تھا کہیں شادی پر، تو وہ سب لوگ چلے گئے۔ اب گھر پہ میں اور میرے ہسبینڈ ہی تھے، اور تب میرا ایک چھوٹا بیٹا دانیال تھا، تب اس کی ایج ہوگی 3 سے 4 سال۔ اب میں بالکل روم میں اکیلی تھی اور دانیال کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ٹی وی کو آف کر دیا تاکہ شور سے کہیں بچہ جاگ نہ جائے۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اس کو سلا کر روم سے باہر نکلی کہ میں کچھ کھانا وغیرہ بنا لوں، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے بہت اونچی آواز میں ٹی وی آن کر دیا ہو۔ میں نے کہا کہ میں تو ٹی وی بند کر کر آئی تھی، ٹی وی کیسے آن ہو گیا؟ میں نے جا کر دیکھا تو ٹی وی بند تھا، ٹی وی آن نہیں تھا۔ خیر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، میں دوبارہ کچن میں آئی تو مجھے اب یہ لگا کہ دانیال بہت زور سے رو رہا اونچا اونچا۔ میں فٹ سے بھاگ کر اندر گئی، کیونکہ میں جانتی تو تھی کہ ادھر اثرات ہیں۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو دانیال خاموشی سے سویا ہوا تھا۔ پھر ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کا پیمپر چینج کر رہی تھی تو مجھے پیچھے سے لگا کہ جیسے میرے پیچھے بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ اتنی سردی کے موسم میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے، میرا سانس گھٹن سے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میرے پیچھے جو لوگوں کا ہجوم ہے وہ سب باتیں کر رہے ہوں، شور مچا رہے ہوں۔ میں نے جیسے ہی پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر سوئی ہوئی تھی بیڈ پر، تو کسی چیز نے میرے بیٹے کو اٹھا کر زمین پر، فرش پر پٹک کر پھینکا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ یہ واقعات تو ادھر عام تھے۔ ایک دن دانیال اپنے ابو کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، اور میں اس دن بھی گھر پہ اکیلی تھی۔ میں سو رہی تھی تو اچانک سے کیا دیکھتی ہوں، میری آنکھ کھلی ہے اور ایک بدنما چہرے کی عورت جس کے دانت انتہائی لمبے، وہ بوڑھی ضعیف عورت، اس کے ہاتھ کے جو ناخن تھے وہ اتنے لمبے تھے، وہ بالکل میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر میری چیخ نکلی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت بالکل مجھے اپنے مرر میں سامنے سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا عکس نہیں ہوتا، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو اپنے ہی سامنے شیشے میں کھڑے ہوئے دیکھا، جو کہ بالکل میرے بیڈ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی تک میں اسی گھر میں سوری رہتی ہوں، اور اتنے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سٹیئرز کے نیچے جیسے کسی کے بال ہیں، اور میں کافی حیران تھی
کہ یہ بال کس کے ہو سکتے ہیں، کون عورت ہے ہم لوگوں کے گھر میں. میں سیڑھیوں سے اترتے تک یہ دیکھتی رہی کہ نیچے کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے جس کے بال چوٹی پیچھے تک ہے. تو میں نے نیچے سے جا کر دیکھا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا. خوفناک آوازیں، ٹی وی کا خود بخود آن ہو جانا، یہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک عام چیز ہے. پھر اس کے بعد وہیں ایبٹ آباد میں ایک اللہ والے کا پتہ لگا. اس کے بعد ان کے پاس ہم لوگ گئے اور وہ اس قدر روحانی شخصیت کے حامل انسان تھے، اس قدر وہ روحانیت رکھتے تھے اور اللہ کی انہوں نے عبادت کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کوئی تعویذ نہیں دوں گا، اور اب ان کی مغفرت کی میں دعا مانگتی ہوں. ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انہوں نے صرف مجھے اتنا کہا اور میرے ہسبینڈ سے کہ جیسے ہی تم لوگ اپنے گھر کے اندر انٹر ہوگے اور اپنے سارے رومز کے اندر انٹر ہوتے ہوئے تم لوگوں نے اللہ کے حکم سے میرا نام لے دینا ہے بس، تو پھر تم لوگ خود ہی دیکھ لینا. یہ کام تم لوگوں نے 1 ماہ لگاتار کرنا ہے. ہم لوگوں نے اسی طرح کیا اور ہم ان کا نام لے کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں اور آپ لوگ ان بزرگوں کے لیے ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ آپ کو سخت سزا دیں گے. جیسے ہی ہم 1 ماہ اس عمل کو ہم نے کیا تسلسل سے، تو وہ جو سارے سلسلے تھے وہ بالکل کم ہوتے گئے، اس قدر کم ہوتے گئے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے. ابھی کچھ نہ کچھ کبھی کبھار فیل ہوتا ہے، وہ بھی چھت پر ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ اس قدر بڑے بزرگ تھے، اللہ کی انہوں نے اتنی عبادت کی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو روحانیت عطا کی ہوئی تھی. اور اب بھی سلسلے ہیں لیکن بہت کم، اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. یہ ایک سٹوری تھی میرے ان نون سینڈر نے سینڈ کی، جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی، انہوں نے ایبٹ آباد سے شیئر کی. بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی کراچی سے شیئر کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی، سٹوری کچھ اس طرح ہے. مریم بتاتی ہیں کہ میں اور میری مدر اور میری سسٹر جو کہ 10 سے 12 سال کی تھی، ہم لوگ شادی پر جا رہے تھے اور ہم لوگ شادی سے ہو کر واپس آ رہے تھے. میری جو سسٹر ہے ان کی 10-12 سال تھی اس ٹائم پر، کافی پیاری تھی میری بہن. اور ہم لوگوں کا رکشہ رات کے ٹائم ایک برگد کے پیڑ کے نیچے سے گزرا. بالکل اس ٹائم کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا. اچانک چلتے چلتے رکشہ برگد کے پیڑ کے بالکل نیچے آ کر رک گیا. رکشے والا رکشے کو تھوڑی دیر اس نے دیکھا، ٹھیک کیا. ٹھیک کرنے کے بعد رکشہ دوبارہ چل پڑا. اس ٹائم کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اچانک سے رکشے کو کیا ہوا ہے. جیسے ہی ہم لوگ گھر واپس آئے تو میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں سے باقاعدہ پانی نیچے گر رہا تھا، آنسو، اور اس کے جو بال تھے اس کی چوٹی خود بخود کھل گئی اور اس کی حالت خراب ہو گئی. امی نے کہا شاید اسے نظر لگی ہو، تو امی نے اسے دم وغیرہ کیا لیکن وہ سکون سے سو گئی دم کرنے سے. صبح جب وہ اٹھی تو وہ شور مچا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیئر پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے. ہم نے اس کی بات کو یہ سمجھا کہ شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا یا یہ ڈر گئی ہے، تو ہم نے اس کی بات پر بالکل یقین نہیں کیا. وہ مسلسل ایک بات کہتی تھی، مجھے ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو کہ میری طرف دیکھتا رہتا ہے. میری بہن بہت پیاری تھی، تو ہم نے کہا کہ ہمیں کسی کو چیک کروانا چاہیے. ہم جب کسی کے پاس اپنی بہن کو لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہ بتائیں ان 10-12 دنوں میں آپ کی بہن کہیں گھر سے باہر گئی ہو، اسکول، کالج، کہیں بھی؟ تو ہم نے کہا کہ یہ اسکول میں جاتی ہے لیکن 10-12 دن ہو گئے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے. ہم لوگ اپنے کسی ریلیٹیو کی شادی پر گئے تھے اور واپسی پہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی اور یہ دوبارہ اسکول تو جا ہی نہیں سکی. انہوں نے کہا کہ آپ کسی جگہ رکے تھے ادھر، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا رکشہ، وہ بھی مجھے یاد آیا، مریم کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کا رکشہ برگد کے ایک پیڑ کے نیچے اچانک سے خراب ہوا اور چند ہی لمحوں میں رکشہ ٹھیک ہوا اور چل پڑا. انہوں نے کہا کہ جس ٹائم آپ برگد کے پیڑ کے نیچے سے گزرے تھے اس ٹائم ایک جن تھا جو کہ آپ کی بچی کے اوپر عاشق ہو چکا ہے اور وہی اس کو بار بار دکھائی دیتا ہے. انہوں نے اس کا بہت علاج کیا، کہتی ہیں اتنا علاج کروایا اس کا، اس کے بال گرنے شروع ہو گئے، پیلی، اتنی پیلا اس کا رنگت ہو گئی کہ وہ بالکل پہچان میں نہیں آتی تھی. مریم کہتی ہیں کہ اب اس ٹائم ان کی جو ایج ہے وہ 62 ایئرس ہے، یعنی اس لڑکی کی جس کا انہوں نے واقعہ بتایا اپنی بہن کا جو کہ 10-12 سال کی تھی. کہتی ہیں کہ اب وہ 62 ایئرس کی ہیں اور وہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی. وہ مخلوق نے آج تک ان کی شادی نہیں ہونے دی.
وہ بیمار رہتی ہیں، ان کی طبیعت ہر ٹائم خراب رہتی ہے، ان کا جو کلر ہے وہ لگتی نہیں ہے کہ وہی ہیں، اب تو ایج بھی ان کی ڈھل چکی ہے۔ تو مریم کہتی ہیں یہ ایک شارٹ سا واقعہ انہوں نے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ رات کے ٹائم ایسی جگہوں سے اوائڈ کریں گزرنے سے۔ بہت دفعہ آپ کو یہ میسج میرے سارے لسنرز دے چکے ہیں، جو کہ انسان کی زندگی ایک ہی چند لمحے میں ہی خراب ہو جاتی ہے، اور ایسی وہ کہتی ہیں میری بہن کی زندگی چند ہی لمحوں میں خراب ہو گئی۔ مریم کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن جب میں اپنی بہن کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خراب ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میں یہ جنات کے جو واقعات ہیں میں یہ سنتی ہوں چینلز پہ، اور بالکل یہ حقیقت کے قریب تر ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، ہم بھی سنا کرتے تھے۔ وہ جو مخلوق تھی اس کا اتنا گہرا اثر ہوا ہمارے گھر میں کہ میرا وہ کہتی ہیں کہ ان کا ینگ بھائی تھا بالکل، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کو بھی میری بہن نے ہی بھیجا تھا کہ مجھے پھول لا کر دو، ضد کرتی تھی گلاب کے پھول کی۔ تو وہ گلاب کا پھول جیسے ہی لینے کے لیے گیا، وہ باہر گیا، اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس ٹائم اس کی ایج 18 سے 19 سال تھی، اور ہارٹ اٹیک سے فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس مخلوق کا اس قدر اس نے ہمارے گھر میں نقصانات کیے، بے شک موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن انسان اپنے ذہن میں ہزار قسم کے وہم اور وسوسے لے کر آتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی مریم کی جو انہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ مریم۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ ان سٹوری سے آپ کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اپنا اور اپنے بہت پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں، اور اللہ پاک ہر کسی کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آج کی اچھی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ارد گرد ہمیشہ درود شریف، آیت الکرسی کا حصار رکھیں، اور اللہ پاک کو یاد کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، اور نیکیاں کریں کہ اللہ پاک ہم پر کوئی مصیبت آنے سے پہلے اس نیکی کا اجر عطا کرے اور ہمیں بچا لے ایسی ناگہانی آفات سے۔ اور ہمیشہ کی طرح کہنا چاہوں گی، والدین کی بہت خدمت کریں، ان سے محبت کریں اور پیار کریں۔ آئی ہوپ میری ان سبھی میسیجز پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔